بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف، اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے۔ 13واں سپارہ آج اس کا آغاز ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی بادشاہ کے سامنے ثابت ہو گئی تو آپ نے وہاں پر چند جملے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قابو نہیں پاتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا کام یہ ہے کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آیت بظاہر چند لفظ ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے گناہوں سے محفوظ ہوتے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی عصمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ نفس جو ہے وہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو ہر وقت گناہ کا حکم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جہاد کی کئی قسمیں، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جہاد جسے جہاد اکبر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم، آپ ایک مرتبہ ایک پہلوان کے ساتھ لڑائی ہوئی، آپ نے اس کو فوراً بچھاڑ دیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے، اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے سینے سے نیچے تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اب اگر میں اسے قتل کرتا، اس کا سر قلم کرتا تو یہ میرا نفس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جانا تھا، یہ میں اپنے نفس کی وجہ سے پھر اسے کرتا، کیونکہ اس نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا تو فوراً جو ہے میں اس کے سینے سے نیچے اتر آیا۔ آج دیکھیں نا کہ نفس ہی کی باتیں ہیں کہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بہن بھائی ایک ہوتے ہیں، لیکن نفس ہی کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ نہ تو بندہ کسی کو دے سکتا ہے نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، تو یہ صرف نفس ہی کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے وما ابرئ نفسی، 13ویں سپارے کا پہلا لفظ ہے وما ابرئ نفسی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ جو گناہ سے بچے تھے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر علم دے، عقل دے، دولت دے، حکومت دے، کوئی چیز بھی دے، اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ کئی مکان ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، ولیوں کا طریقہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور عاجزی کا، سادگی کا اظہار کیا جائے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہی ہے کہ میں گناہ سے محفوظ رہا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ آگے وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، پھر جو وقت کا بڑا بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے قید خانے سے میرے پاس لے کر آؤ، میں ان کو خاص عہدہ دے دوں گا، اپنے قریب کر دوں گا۔ اور وقت کے بادشاہ نے ایک جماعت بھیجی، شاہانہ سواریاں بھیجیں، عمدہ لباس بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ادب بتایا کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، اور قید خانے کے اندر جا کر انہیں کہنا کہ بادشاہ جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر آئیں تو آپ نے یہ جملہ کہا کہ یہ جیل جو ہوتی ہے یہ تکلیفوں کا گھر ہوتی ہے، زندوں کی قبر ہوتی ہے اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کا امتحان ہوتی ہے۔
غسل کیا، آپ نے اعلیٰ لباس پہنا، بادشاہ کے پاس آئے تو آپ نے عربی کے ذریعے اس کو سلام کیا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا یہ زبان کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی کے ساتھ کلام کیا، وہ بادشاہ کہنے لگا یہ زبان کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ اور اس بادشاہ کو 70 زبانیں آتی تھیں، اور اس نے کہا کہ مجھے وہ خواب دوبارہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ جو باتیں نہیں بھی بتانے والی تھے وہ بھی بتائیں، اور خواب شروع سے آخر تک بیان بھی کر دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ اب میں تمہیں جو ہے وہ وزیر خزانہ بناتا ہوں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانے جو ہے وہ مقرر کر دیں، یعنی ان کے اوپر میرا کنٹرول کر دیں، اور میں یہ کروں گا کہ غلے کو محفوظ رکھوں گا، اور جو قحط کا زمانہ آئے گا اس کے لیے جو ہے وہ تیرے پاس اتنی مخلوق آئے گی کہ ہر طرف سے لوگ جو ہے تیرے پاس گندم لینے کے لیے آئیں گے۔ خیر، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام آپ وزیر خزانہ بنے تو اس وقت اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ قحط مسلط ہو گیا، اور پہلے تو 7 سال آپ نے وہ گندم کو جمع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر بادشاہت دی، اور اس میں جہاں چاہے حضرت یوسف علیہ السلام رہیں۔ نصیب برحمتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور ہم نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں ضائع نہیں کرتے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، آپ کو تلوار، مہر، تاج پوشی کی گئی، جس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں، سونے چاندی کے جواہرات کا جو تخت ہے اس کے اوپر آپ بیٹھے، آپ کے سپرد جو ملک کیا گیا، تو عزیز مصر جو ہے اس کو معزول کر دیا گیا تھا۔ عزیز مصر جس کی بیوی زلیخا تھی، وہ 1 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو جو بڑا بادشاہ تھا جس کو ہم اپنے زبان کے اندر صدر کہتے ہیں، اس نے پھر عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا، ان کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ آگے جو ہے ان کی کافی باتیں آپس میں، تو پھر زلیخا جو تھیں ان سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیدا ہوئے، افراثیم اور میشا۔ خیر، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ آپ نے 7 سال جو ہے وہ غلہ جمع کیا۔ جس وقت قحط آیا، یہ بڑی سننے والی بات ہے، جس وقت قحط آیا تو یوسف علیہ السلام نے جو حکومت کے وزراء تھے، بادشاہ تھے، ان تمام کا کھانا جو ہے وہ 1 وقت کا کر دیا۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ گندم خریدنے کے لیے آئے، ٹھیک، اور اپنے درم و دینار لے کر گندم خریدنے لگے۔ دوسرے سال یعنی پہلے سال مصریوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مال و دولت جو تھا ان کا درم و دینار، اس کے بدلے میں گندم خریدی۔ دوسرے سال مصریوں نے اپنے جواہرات، زیورات، ہیرے جو تھے، جو سونا چاندی تھا وہ دے کر انہوں نے غلے خریدے۔ تیسرے سال جب آیا تو انہوں نے اپنے چپائے اور جانور وہ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے گندم خریدی۔ جب چوتھا سال آیا تو مصریوں نے اپنے غلام اور اپنی باندیاں جسے ہم خادمائیں کہتے ہیں وہ دے کر گندم خریدی۔ 5ویں سال انہوں نے اپنی جگیریں، اپنی زمینیں بیچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے گندم خریدی۔ اسی طرح 6 سال جو ہے کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ کر غلہ خریدا۔ 7ویں سال تک وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد آدمی باقی نہ رہا، نہ ہی آزاد عورت باقی نہ رہی، جو بھی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا۔ تو آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب جو ہے میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے۔ اور آپ نے یہ کیا کہ جتنے غلام تھے وہ تمام کے تمام آزاد کر دیے، تمام جائیدادیں واپس کر دیں، تمام سونا چاندی جو ان لوگوں کو واپس کر دیا، جو کچھ بھی آپ نے لیا تھا وہ تمام کا تمام ان کو واپس کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کسی کو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دے
تو اس کو بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے حضرت۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ پوچھ کے آئیں کہ میری جو وہ زندگی کتنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو میاں بیوی ہے نا، یہ 1 ہفتے تک زندہ رہیں گے، بعد میں 1 مہینے تک بھی ہیں، مسلمی کے اندر 1 مہینے تک زندہ رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مر تو جانا ہی ہے، لیکن یہ جتنا ہمارے پاس مال دولت ہے انہوں نے غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا ہیں، جو محتاج لوگ تھے، غریب تھے، یتیم تھے، مسکین تھے، جو ضرورت مند تھے، ان کو بانٹنا، ان کی ضروریات پوری کرنی شروع کر دیں، خدمت خلق کے اندر مصروف رہ گئے۔ 1 سال گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، وہی شخص میاں بیوی وہ کہنے لگے موسیٰ تم نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم 1 مہینہ وہ زندہ رہیں گے، اب تو 1 سال گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاملہ پوچھ کے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان کی زندگی جو ہے وہ 1 مہینہ ہی تھی یا 1 ہفتہ تھی، 2 قول ہیں، تو لیکن انہوں نے میرے ساتھ تجارت کر لی، میری مخلوق کی خدمت کرنی شروع کر دی، تو میں نے ان کی زندگی کے اندر برکت ڈالنی شروع کر دی۔ آج بھی جو بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانیاں خود بخود دور فرما دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔